ہیلو اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو اہل بیت ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج۔ خوش آمدید بچوں۔ آج ہم 7ویں جماعت کا 16واں سبق علم کی تلاش پڑھیں گے۔ یہ ایک کہانی ہے۔ پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ ہندوستان پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ایک دن اس کے دربار میں کسی دوسرے ملک کا تاجر آیا۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ جب کسی ملک کا کوئی تاجر اپنا مال لے کر دوسرے ملک جاتا تو اسے سب سے پہلے بادشاہ کے حضور تحفے تحائف پیش کرنے پڑتے اور تجارت کی اجازت لینی پڑتی تاکہ وہ اپنا کاروبار بخوبی کر سکے۔ چنانچہ اس غیر ملکی تاجر نے بھی قاعدے کے مطابق بادشاہ کی خدمت میں چند تحائف پیش کیے اور اپنے تحائف کی خوبیاں بیان کرنا شروع کی۔ کیا ہوتا تھا پرانے زمانے میں کہ ایک ملک سے دوسرے ملک، تاجر کسے کہتے ہیں؟ تجارت کرنے والے کو۔ یہ ملک کی چیزیں لے جا کر دوسرے ملک میں بیچنا، دوسرے ملک کی چیزیں لا کر اپنے ملک میں بیچنا، یہ تجارت کرتے تھے لوگ۔ تو ان کا پہلے ہی ان کا یہ دستور تھا، وہاں کا ایک طریقہ تھا، دستور مانے طریقہ، رواج تھا کہ پہلے سب سے پہلے اپنا مال لے جا کے دوسرے ملک میں تجارت کرنے سے پہلے اس ملک کے بادشاہ کو چند تحفے تحائف وغیرہ پیش کریں۔ تو اسی طرح ایک غیر ملکی تاجر ہندوستان میں آیا اور یہاں کے بادشاہ کو چند تحائف پیش کیے اور اس کی تعریفیں باندھنے لگا، تعریفیں کرنے لگا، وہ تحائف کی ایک ایک چیز کی خوبیاں بیان کرنے لگا۔ حضور، یہ پانی سے چلنے والی گھڑی ہے، یہ میں نے یونان سے خریدی ہے۔ پانی سے چلنے والی گھڑی اس نے یونان سے خریدی ہے۔ اور یہ قالین میں نے اسے ایران سے لیا تھا، یہ بہت قیمتی قالین ہے۔ اور یہ قلم دیکھیے، یہ میں نے آپ کے لیے جاپان سے خریدا ہے۔ یہ تینوں چیزیں وہ بادشاہ کو دینے کے لیے لایا تھا۔ قالین ایران سے اور قلم جو ہے جاپان سے خرید کر لایا تھا۔ بہت خوب، بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تمام چیزیں بہت اعلیٰ اور قیمتی ہیں جو تم نے مختلف ملکوں سے خریدی ہیں، لیکن یہ بتاؤ، کیا تمہیں ہندوستان میں ہماری شان کے مطابق کوئی چیز نظر نہیں آتی؟ ہماری شان کے مطابق کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ بادشاہ نے کہا، یہ تمام چیزیں تو بہت اعلیٰ اور قیمتی ہیں، لیکن تم یہ بتاؤ، تمہیں ہندوستان میں کوئی ایسی شاندار چیز نظر نہیں آئی کیا جو ہماری شان کے برابر ہو، ہماری نظر میں آئے؟ ایسی چیز تم نے ہندوستان میں نہیں دیکھی کیا؟ بلکہ اس تاجر سے پوچھ رہا ہے، چونکہ وہ غیر ملکی چیزیں لا کے اس بادشاہ کو دے رہا تھا۔ تاجر نے بادشاہ کو متاثر کرنے کے لیے کہا، عالی جاہ، آپ کے شایان شان کئی چیزیں مجھے پسند آئیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو جناب کے مرتبے کے عین مطابق ہے۔ ہندوستان میں تو کئی چیزیں مجھے پسند آئی جو آپ کے مرتبے کے حساب سے برابر ہے، مگر ایک چیز جو آپ کے مرتبے کے عین مطابق ہے، وہ اچھا وہ کیا چیز ہے؟ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیا چیز ہے؟ حضور، وہ ایک درخت ہے، ایک ایسا درخت جو دنیا میں پایا تو ہر جگہ جاتا ہے، لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑتی۔ حضور، وہ ایک ایسا درخت ہے، درخت مانے معلوم ہے نا، پیڑ ہے، جھاڑ ہے، وہ ایک ایسا جھاڑ ہے، ایک ایسا درخت ہے جو دنیا میں ہر جگہ پایا جاتا ہے، پوری دنیا میں پایا جاتا ہے، لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے بڑی جدوجہد کے معنی بڑی محنت، انتھک محنت کرنی پڑتی۔ بادشاہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، کیوں، کیا اس میں کوئی خاص بات ہے؟ جی ہاں عالی جاہ، وہ ایسا خوشنما درخت ہے جو اس کا پھل کھا لے تو وہ کبھی بوڑھا ہوتا ہے اور نہ مرتا ہے۔ اس درخت میں آب حیات کی خاصیت ہے۔ کیا بولا وہ تاجر؟ جی ہاں عالی جاہ، وہ ایسا خوشنما مطلب خوبصورت دکھائی دینے والا پھل ہے جو اسے کھا لیتا ہے، وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا اور نہ کبھی مرتا ہے۔ وہ درخت اصل میں ایسا لگتا ہے کہ آب حیات کی خاصیت رکھتا ہے۔ آب حیات بولے تو وہ ایک ایسا پانی جسے پینے کے بعد انسان نہیں مرتا، کبھی بھی نہیں مرتا۔
تو اسی طریقے کا یہ درخت ہے۔ تاجر سے اس درخت کے بارے میں سن کر بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی اور وہ اس درخت کو دیکھنے کے لیے بے تاب ہو گیا۔ اس نے اپنے وزیروں میں سے ایک وزیر کو طلب کیا اور اسے حکم دیا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ دنیا میں اور ہمارے ہندوستان میں ایک ایسا درخت ہے جو اس کا پھل کھاتا ہے وہ نہ تو مرتا ہے اور نہ کبھی بوڑھا ہوتا ہے۔ تم جاؤ اور اس درخت کو تلاش کرو، چاہے جتنا عرصہ لگے، ناکام نہیں لوٹنا۔ تم جہاں جہاں جاؤ گے میں تمہارے اخراجات برابر بھیجتا رہوں گا۔ وہ بادشاہ کو اس درخت کے بارے میں تجسس ہونے لگا، وہ دیکھنا چاہتا تھا وہ درخت کو، تو اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا کہ تم لوگ یہ دنیا میں جہاں کہیں بھی وہ درخت ہے لے کے آؤ، بلکہ وہ تاجر تو کہہ رہا ہے کہ ہندوستان میں بھی وہ درخت ہے، اسے لے کے آؤ میرے پاس، وہ درخت کو تلاش کرو اور چاہے جتنے دن ہو گئے ہوں ناکام نہیں لوٹنا، مطلب کہ خالی ہاتھ نہیں آنا ہے، وہ درخت کو تلاش کر کے ہی آنا ہے، اور تمہارے جتنے بھی اخراجات ہوں گے، مطلب جو بھی تمہارا خرچ ہوگا، جہاں جہاں بھی تم رہو گے وہ پورا میں دوں گا، میں بھیجتا رہوں گا۔ بادشاہ کے حکم پر وزیر اس درخت کی تلاش میں نکل پڑا۔ وہ شہر شہر گاؤں گاؤں گھوما، جنگلوں پہاڑوں تک کو چھان مارا، لیکن اس قیمتی درخت کا سراغ نہ مل سکا۔ وہ جس سے بھی اس درخت کے بارے میں پوچھتا وہ اس کا مذاق اڑاتا۔ بادشاہ کا جو وزیر تھا وہ شہر شہر گیا، گاؤں گاؤں، جنگل پہاڑ، ہر جگہ چھان مارا۔ اگر وہ کسی سے اس درخت کا سراغ معلوم کرنا چاہتا، اس درخت کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا، تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے، ارے یہ کیا پاگل ہے، ایسا کیسا درخت ہے۔ کوئی کہتا تمہارا دماغ صحیح ہے، ایسا درخت تو کہیں نہیں مل سکتا۔ کوئی کہتا مسافر ایسے درخت کی تلاش بیکار ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ وزیر لوگوں کی باتیں سنتا اور صبر کر لیتا، لیکن تھا وہ دھن کا پکا۔ وہ اپنی دھن کا پکا تھا، اس کے ارادے بہت پختہ ہوتے تھے، تو وہ لوگوں کی باتیں سنتا مگر صبر کر لیتا۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے مگر وہ خاموشی سے تمام کی باتیں سنتے ہوئے اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ کیا کام تھا اس کا؟ وہ درخت کو تلاش کر۔ کئی برس بیت گئے، وہ مختلف علاقوں کا سفر کرتا رہا اور درخت کی تلاش کرتا رہا۔ مختلف علاقوں کا مطلب یہ شہر سے وہ شہر، وہ شہر سے وہ شہر، ہر جگہ جاتا رہا، وہ مختلف مقامات پر جاتا رہا اور اس درخت کو تلاش کرتا رہا۔ بادشاہ بھی حسب وعدہ اس کو برابر پیسے بھیجتا، لیکن اس درخت کا نام و نشان تک نہ ملا۔ اب اس کی امید بھی ٹوٹ گئی، کیونکہ اس درخت کا کوئی وجود نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ ہر جگہ ڈھونڈا، جگہ جگہ ڈھونڈا۔ وزیر بادشاہ بھی اپنے وعدے کے مطابق پیسے بھیجتے رہتا تھا اس کا خرچہ پانے کے لیے، مگر وہ ڈھونڈ رہا ہے مگر وہ درخت نہیں مل رہا۔ اب وہ خود بھی تھوڑا نا امید ہونے لگا۔ آخر مایوس ہو کر وہ واپس چل دیا۔ آخری میں کئی برسوں بعد وہ مایوس ہو گیا کہ ایسا کوئی درخت ہی نہیں ہے شاید، بلکہ وہ واپس آنے لگا۔ لیکن اسے ناکامی کی ذلت اور بادشاہ کا خوف بھی لاحق تھا۔ وہ ابھی راستے میں ہی تھا کہ ایک مقام پر اسے ایک شخص ملا۔ اب وہ واپس تو آ جا رہا تھا مگر جو ناکامی، اتنے سال رہ کے بھی وہ درخت نہیں لا سکا، اور بادشاہ اگر کیا کریں گا اگر اس کے درخت نہیں لانے پر بھی، یہ خوف اور ناکامی اسے پریشان کر۔ واپسی میں اسے ایک مقام پر اسے ایک شخص ملا۔ اب ہوتا ہے نا راستے میں کوئی نہ کوئی ملتے ہیں، تو ویسے ہی جب وہ واپس ہونے لگا تھا تو اسے ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے وزیر سے پوچھا، اے مسافر، تم کیوں اتنا پریشان ہو؟ تمہیں کیا دکھ ہے جو تمہارے آنسو بہہ رہے ہیں؟ وہ مسافر، وہ جو آدمی ملا، اس نے وزیر سے پوچھا، اے مسافر، تمہیں آخر ایسی کون سی پریشانی ہے، ایسا کیا دکھ ہے جو تم رو رہے ہو؟ وزیر نے آہ بھر کر کہا، میں بادشاہ کا وزیر ہوں۔ بادشاہ نے مجھے ایسا درخت تلاش کرنے کے لیے بھیجا ہے جس کا پھل کھانے والا نہ تو کبھی بوڑھا ہوتا ہے اور نہ ہی مرتا ہے۔ میں کئی برس سے اس درخت کی تلاش کر رہا ہوں، لیکن مجھے کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔
اب مجھے یہ فکر ہے کہ میں بادشاہ سے واپس جا کر کیا کہوں گا۔ اس شخص نے وزیر سے ہمدردی کا اظہار کیا اور بولا۔ اب وزیر جو ہے اپنی پوری کہانی سنا دیا کہ میں کئی برس سے ایک درخت کی تلاش میں ہوں جو بادشاہ مجھے لانے کے لیے کہا۔ وہ درخت کی ایک جو بھی اس کا پھل کھا لے وہ نہ کبھی بوڑھا ہوتا ہے اور نہ کبھی مرتا ہے۔ اب میں اتنے سال بھی ڈھونڈا مگر وہ نہیں ملا وہ درخت۔ اب میں واپس جا رہا ہوں، اس لیے مجھے پریشانی۔ تو اب وہ شخص بولا، اے مسافر تم پریشان نہ ہو، یہاں قریب ہی ایک درویش بزرگ رہتے ہیں، وہ بہت بڑے عالم بھی ہیں، وہ یقیناً تمہاری مشکل حل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت عقل و بصیرت سے نوازا ہے، وہ تمہاری پریشانی ضرور دور کر دیں گے۔ وہ آدمی بولا کہ اے مسافر وزیر کو بولا کہ آپ پریشان مت ہوئیے، یہیں قریب میں ہی ایک درویش بزرگ رہتے ہیں، وہ بہت بڑے عقل مند اور بصیرت والے ہیں، وہ آپ کی پریشانی کو دور کر دیں گے۔ وزیر نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور بزرگ درویش کی طرف چل پڑا۔ وہ بڑی آس اور امید کے ساتھ درویش کی خدمت میں حاضر ہوا اور شاید یہ درویش میری مایوسی کو دور کر دے اور میری تلاش ختم ہو جائے۔ وہ آدمی کا شکریہ ادا کر کے وزیر کیا کیا، وہ درویش بزرگ کے پاس گیا اور ان کے پاس یہی امید لے کے گیا کہ شاید یہ بزرگ میری پریشانی کو دور کر دیں اور وہ میں جس چیز کی تلاش میں ہوں وہ میری تلاش ختم ہو جائے، وہ ڈھونڈ دیں، اس کا پتہ بتلا دیں۔ وزیر آنکھوں میں آنسو لیے درویش کی خدمت میں حاضر ہوا اور درویش نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ درویش کے پاس گیا وزیر۔ اب درویش پوچھ رہے ہیں، مسافر کیوں رو رہا ہے؟ تو اتنا مایوس کیوں نظر آ رہا ہے؟ کسی نے تجھے پریشان کیا ہے یا راستے میں کسی ڈاکو نے لوٹا ہے؟ درویش بابا پوچھ رہے ہیں، کیا بات ہے، تم کیوں اتنا رو رہے ہو؟ کیا کوئی ڈاکو راستے میں لوٹ لیے تمہیں یا تم آخر کسی نے کوئی تکلیف دی تمہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ حضرت میں ہر طرف سے مایوس ہو کر یہاں آیا ہوں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ وزیر بولا کہ میں ہر طرف سے مایوس ہو چکا ہوں، اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ میری مدد فرمائیں۔ درویش نے شفقت سے کہا، مایوسی اور نا امیدی گناہ ہے، تو اپنا مسئلہ بیان کر اور صاف صاف بتا کہ کیوں نا امید ہے اور تیرا کیا مقصد ہے۔ اب درویش پوچھے مہربانی سے شفقت کے ساتھ کہ بتا، نا امیدی کفر ہے، نا امید نہیں ہونا چاہیے انسان کو کسی بھی حالت میں، تو اپنا مسئلہ بتا، تیرا کیا مقصد ہے، میں دیکھتا ہوں۔ اب وزیر بول رہے ہیں، میں ہندوستان کے بادشاہ کا ایک وزیر ہوں، بادشاہ سلامت کو پتہ چلا تھا کہ ہندوستان میں ایک ایسا درخت موجود ہے جس کا پھل جو کھا لیتا ہے وہ نہ مرتا ہے اور نہ بوڑھا ہوتا ہے۔ بادشاہ نے مجھے اس درخت کی تلاش میں بھیجا تھا۔ میں نے شہر شہر، دشوار گزار پہاڑیوں اور خطرناک جنگلوں میں برسوں وہ درخت تلاش کیا، لیکن اس درخت کا پتہ نہیں چلا۔ میری ساری جدوجہد اور تلاش بیکار گئی۔ وزیر نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ اس کی بات سن کر درویش بے ساختہ ہنسا اور وزیر سے کہا، افسوس کہ تو نے عقل سے کام نہیں لیا اور صرف ایک درخت کی تلاش میں برسوں سے مارا پھر رہا ہے۔ وزیر بولا، حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اچھے آدمی وہ درخت اصل میں علم کا درخت ہے، اچھے آدمی وہ درخت اصل میں علم کا درخت ہے، درویش نے جواب دیا۔ لیکن تو اس کی ظاہری صورت درخت کو تلاش کرتا رہا، علم ایک ایسا سمندر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، علم ایک ایسا درخت ہے جس پر پورے سال پھل آتے ہیں، علم ایک ایسا سورج ہے جو کبھی غروب نہیں ہوتا، علم ایک ایسا چاند ہے جو ہمیشہ دنیا کو اپنی روشنی سے منور کرتا رہتا ہے۔ لیکن حضرت وہ کبھی نہ بوڑھا ہونے اور نہ کبھی مرنے والی بات؟ وزیر نے حیرت سے کہا۔ درویش نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، علم کے درخت کی ہمیشہ اپنی محنت سے آپ بیاری کرتے رہو اور اس کا پھل ہمیشہ کھاتے رہو۔
جو شخص اس پر عمل کرتا رہے گا اس کا علم کبھی بوڑھا ہوگا اور نہ کبھی ختم ہوگا۔ درخت کو کیوں تلاش کرتا ہے؟ اس کے معنی تلاش کر، اس کی خوبی دیکھ۔ ہر شے کی تاثیر کا تعلق اس کے نام سے نہیں، اس کی اندرونی خوبی سے ہوتا ہے۔ خدا کی مخلوق میں صرف نام ہی کے ذریعے اختلاف پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب اصل بات سمجھ میں آتی ہے تو سارے اختلافات دور ہو جاتے ہیں۔ وزیر درویش کی بات سن کر قائل ہو گیا کہ واقعی علم ہی ایک ایسا درخت ہے جس کا پھل کھانے والا نہ کبھی بوڑھا ہوتا ہے اور نہ کبھی مرتا ہے۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور اس نے وہ درخت پا لیا جس کی تلاش میں وہ برسوں پھرتا رہا۔ اس نے درویش کا شکریہ ادا کیا اور بولا، حضرت آپ نے میری برسوں کی محنت کو کارآمد بنا دیا۔ واقعی آپ نے درست کہا ہے کہ مجھے جس درخت کی تلاش تھی وہ اصل میں علم کا درخت ہے، اور یہ ہندوستان میں ہی نہیں دنیا کے ہر حصے میں موجود ہے۔ پھر وزیر ہنسی خوشی اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے بادشاہ کو علم کے درخت کے بارے میں بتایا اور سمجھایا تو بادشاہ بھی درویش کی بات کا قائل ہو گیا۔ درویش نے وزیر کو کیا بتایا تھا بچوں؟ کہ علم ایک ایسا درخت ہے جس کا پھل جو بھی کھائے وہ ہمیشہ پھل دیتے رہتا ہے، اور اس کا پھل جو بھی کھاتا ہے وہ نہ کبھی بوڑھا ہوتا ہے اور نہ کبھی مرتا ہے۔ مطلب جو علم حاصل ہوتا ہے ہم جس علم کی تلاش کرتے ہیں، علم ایک ایسی چیز ہے جو سمندر سے بھی زیادہ گہرا اور بڑا ہے۔ علم کی وسعت اتنی بڑی ہے، سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اس سبق سے ہمیں کیا درس ملا بچوں؟ کہ علم حاصل کرو، جہاں تک ہو سکے ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ ہر عمر ہر وقت علم کی تلاش میں رہنا ہے اور علم حاصل کرنا ہے، چونکہ جس کے پاس علم ہے وہ خود اپنے آپ کو بھی پہچان سکتا ہے اور دوسروں کو بھی پہچان سکتا ہے۔ شکریہ۔